پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، انسان اپنی زندگی میں کبھی بھی ایک جیسی حالت میں نہیں رہ سکتا، کوئی نہ کوئی دن اس کے لیے خوشخبری لے کر آتا ہے، تو کبھی پیغام غم، کبھی خوشیوں کی بارش برستی ہے، تو کبھی مصیبتوں اور پریشانیوں کی آندیاں چلتی ہیں، اور کبھی اس زد میں ہم بھی آ جاتے ہیں۔ کبھی ہماری پڑھائی، کبھی ہمارا گھر بار، الغرض مصیبتوں اور پریشانیوں سے انسان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی لیے ہمارے دین اسلام نے مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر اور خوشخبری اور خوشیوں پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے کی اس کی تعلیم اور اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں راشد بھائی سے جانیں گے کہ ہمارا پیارا رب صبر کے حوالے سے قرآن مجید میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ تو پیارے بچوں، چلیں بلاتے ہیں اپنے مبلغ کتاب اسلامی محمد راشد تاری کو۔ جی راشد بھائی تشریف لائیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ راشد بھائی آپ کیسے ہیں؟ اللہ ٹھیک کا ہیں؟ کرم، الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف رکھیں راشد بھائی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ راشد بھائی، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیں پڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم سنتے ہیں تلاوت قرآن مجید ایک قاری صاحب سے۔ جی قاری صاحب تشریف لائیں، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاء اللہ، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد نوید رضا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ جی آج کن آیات کی آپ تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں؟ مبین بھائی، سورۃ المزمل کی ابتدائی 4 آیتوں کی تلاوت ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ یہ لیجیے آپ کے لیے گفٹ بھی۔ آپ نے بہت خوبصورت آواز میں ماشاء اللہ تلاوت کی۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ تشریف ہے۔ پیارے بچوں، تلاوت قرآن پاک یہ دلوں کو تازگی عطا کرتا ہے، اور ہمیں بھی اگر اپنے دلوں کو تازہ رکھنا ہے تو ہمیں بھی روز نہ روز کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن مجید کرنی ہوگی۔ تو انشاءاللہ عز و جل پیارے بچوں، ہم تلاوت کریں گے نا بھائی گھر پہ انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔
राशिद भाई से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पूछें कि सब्र के हवाले से, आज हमारा मौजू सब्र है राशिद भाई, तो आप सब्र के हवाले से क्या फरमाएंगे कि हमारे रब ने अपनी कुरान पाक किताब जो है उसमें हमारी क्या रहनुमाई फरमाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबीन भाई, सब्र जो है ना, सब्र के अगर लफ्जी माना पर गौर किया जाए तो सब्र का माना है रुक जाना। सब्र की दरअसल दो किस्में होती हैं। एक तो सब्र है मुबीन भाई कि हमारे जिस्म पर कोई मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, जैसे हम गिर गए, चोट लग गई तो जिस्म को तकलीफ पहुंची, तो अब इस तकलीफ पर सब्र करना, शिकवा ना करना, दूसरों के सामने इजहार ना करना। और दूसरी सब्र की किस्म है कि हमारी ख्वाहिश होती है कभी कुछ करने की, तो उस ख्वाहिश को रोक देना। जैसे रोजा आपने रखा है, अब रोजा रखने के बाद शरीयत का तकाजा क्या है, शरीयत का हुक्म ये है, हमारे इस्लाम का हुक्म ये है कि हम अब कोई खा पी नहीं सकते। जैसे बड़े रोजा रखते हैं ना, तो कुछ खा पी नहीं सकते। तो सब्र करना ये बड़ी सादत मंदी की बात है। जो सब्र करता है अल्लाह ताला के यहाँ उसका बड़ा अजर और बड़ा सवाब होता है। और जो सब्र नहीं करते वो खुद भी परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। आपने कहा कि कुरान पाक हमारी इस मामले में क्या रहनुमाई करता है। मुबीन भाई, मैं अर्ज करूं कि कुरान पाक में 70 से ज्यादा मर्तबा सब्र का जिक्र है। 70 मर्तबा से ज्यादा मर्तबा सब्र का जिक्र है, सब्र का बयान है। कहीं इरशाद फरमाया गया कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत होता है। वो है कुरान पाक में, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। प्यारे बच्चों, जो सब्र करने वाले होते हैं अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उनके शामिल हाल होती है। उलमाए किराम ने इसकी वजाहत में बयान फरमाया कि वैसे तो अल्लाह ताला अपने इल्म और कुदरत के साथ हर बंदे के साथ है, लेकिन खास तौर पर मुबीन भाई जो सब्र करने वाले हैं उनका यहाँ पर जिक्र किया कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। इसकी वजह यह है कि सब्र करने वाले को जो मुश्किल आती है, जो मुसीबत आती है, जो तकलीफ आती है, इस तकलीफ पर उसके लिए आसानियां अल्लाह ताला पैदा फरमा दे। तो इसलिए सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है, यानी अल्लाह उसकी मुश्किलात को आसान फरमा देता है। इसी तरह एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुछ बयान की कुछ चीजें कि जो इस तरह मुसीबतों पर सब्र करते हैं, तकलीफों पर सब्र करते हैं, उनकी कोई चीज उनसे रह जाती है, किसी तरह की भी उन्हें तकलीफ पहुंचती है, उस पर वो सब्र करते हैं, तो उसके आखिर में फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सब्र करने वाले खुशखबरी पाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से इनको खुशखबरी मिलती है। और ये जो सब्र करने वाले होते हैं इनका अजर अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा है। प्यारे बच्चों, जिसकी मुश्किलात अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हल कर दी हो, फिर उसे कौन तकलीफ दे सकता है? अच्छा राशिद भाई, मेरा एक सवाल है कि अगर किसी को कोई मुसीबत आए तो उसे क्या कहना चाहिए? मुसीबत आए तो क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि उसे शिकवा नहीं करना चाहिए, शिकवा नहीं करना चाहिए, दूसरों पर बिला जरूरत इजहार नहीं करना चाहिए। कहना क्या चाहिए? उसे वही कहना चाहिए जो अल्लाह पाक के नेक बंदे मुसीबत के वक्त कहा करते थे। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने नेक बंदों का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना इज़ा अस्वाबतहुम मुसीबा, कि वो लोग कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है, कालू, तो वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो ये अल्लाह के नेक बंदों का एक यूं समझिए अंदाज होता था। मुसीबत आने पर, मुसीबत आई, सब्र किया और फिर कहते मौला जैसे तू राजी वैसे हम राजी। वो एक पंजाबी का शेर है कि जे सोहना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले पावा। इसका मतलब पता क्या है? वो इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे मुसीबतें दी हैं, परेशानियां दी हैं, कुछ अगर चीजें ऐसी आ गई हैं जो बज़ाहिर मेरे दिल को थोड़ा एक उससे तकलीफ पहुंच रही है, लेकिन चूंकि मेरा रब इससे राजी है, तो फिर मुझे सुख नहीं चाहिए, फिर मुझे खुशियां नहीं चाहिए, फिर मुझे राहतें और आराम नहीं चाहिए,
بلکہ تکلیفوں میں بھی مزہ ہے، کیونکہ یہ تکلیفیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ تو جب ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آئی، وہی اس کو دور فرمائے گا، تو پھر تکلیف بھی مزہ دیتی ہے، پریشانی بھی مزہ دیتی ہے۔ سیدنا فتح موصلی رحمت اللہ علیہ، ان کی زوجہ ایک مرتبہ گھر میں صحن میں تھی، تو ان کو ٹھوکر لگی اور ان کا ناخن اتر گیا۔ ناخن اترے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کسی کا ناخن ٹوٹ جائے تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ اب یہ مسکرانے لگی، تو گھر میں سے کسی نے پوچھا ناخن ٹوٹ گیا، آپ مسکرا رہی ہیں؟ تو یہ فرمانے لگی کہ اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر ملا، جو ثواب مجھے ملے گا، اس کو یاد کر کے مجھے تکلیف بھول گئی۔ وہ تکلیف جو تھی نا، وہ تکلیف میری ختم ہو گئی۔ اتنا مطلب جو اللہ والے ہوتے تھے، ان کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ وہ ثواب کو دیکھتے، اللہ کی رضا کو دیکھتے تھے۔ تو مصیبت آئے، پریشانی آئے، کیسی بھی تکلیف پہنچے، اس پر کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی برکت سے اجر بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، اور صبر کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت آئے تو ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھنا چاہیے۔ بعض بچے الٹی سیدھی آوازیں نکالتے، بلکہ آوازیں نہیں، وہ کچھ باتیں بھی نکال دیتے ہیں۔ تو جو قرآن پاک نے ہمیں سکھایا، ہم اس پر ہی عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو راشد بھائی، آپ اس کو ہمیں یاد کروا دیں تو بہتر ہوگا، ہمیں یاد بھی ہو جائے گا نا پھر۔ ہاں، یہ بڑا اچھا ہے، ویسے اس کو یاد کرنا چاہیے۔ چلیں مل کر یاد کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اچھا پیارے بچوں، کوئی بھی دعا جیسے یاد کرنی ہو نا، تو یاد کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ذہن نشین رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے آپ کوئی دعا یاد کرنا چاہیں تو اس دعا کو اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان سنیں۔ اچھا، اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک پڑھتے ہیں پھر آپ کے کان سنتے ہیں، اور پھر بار بار آپ پڑھتے ہیں تو وہ چیز جلدی یاد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ کو پڑھایا جائے تو آپ نے اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ کے کان آپ کی آواز کو سنیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، انا للہ انا للہ انا للہ انا للہ و انا الیہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ راجعون۔ انا للہ اِنَّا لِلَّهِ و انا الیہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ راجعون۔ اچھا، اب میں مکمل پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ تو آپ نے مکمل پڑھنی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ چلیں، کوئی سنائے گا بچہ جس کو یاد ہو گئی ہو؟ چلیں مبین بھائی، آپ ہی سنائیے پہلے تو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی، ہمارے مبین صاحب نے تو دعا سنا دی، اب دیکھتے ہیں کہ اور کس کس بچے کو یہ دعا یاد ہو گئی۔ جی، کسی کو یاد ہے؟ یاد ہو گئی ہے؟ ماشاءاللہ رشید بھائی، سب کو یاد ہوگی۔ ہاں ماشاءاللہ۔ تو چلیں جی، مبین کس سے سنیں پھر دعا؟ آپ تو سن لیتے ہیں۔ چلیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مہد الطاری۔ جی مہد، سنائیے دعا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام حامد رضا ہے۔ جی سنائیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ۔ اچھا پیارے بچوں، یہ دعا ہم نے پڑھنی کب ہے؟ یہ کوئی بتائے گا؟ بتائیے۔ یہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ شاباش، یہ قرآنی دعا ہے۔ اس دعا کے بہت سارے فائدے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، ہمیں اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بلکہ مبین، آپ کو میں ایک حدیث پاک سناؤں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
ایک مرتبہ آپ کا چراغ، پہلے چراغ ہوتے تھے، لائٹیں تو نہیں ہوتی تھی پہلے، آج تو ہماری ٹیوب لائٹ ہیں اور روشنی ہوتی ہے نا، تو پہلے چراغ ہوتے تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ ایک بار بجھ گیا، اندھیرا ہوا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو اس وقت جو صحابہ کرام تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ فرمایا ہاں، جب بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو یہ دعا پڑھی جائے، اس پر اجر ملتا ہے. او کما قال علیہ السلام. تو اس لیے چھوٹی مصیبت ہو، بڑی مصیبت ہو، پریشانی ہو، ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. مصیبتیں پیارے بچوں اللہ دور کرتا ہے. مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ کو مصیبت کے وقت یاد کرتا ہے، جو اللہ پاک سے دعائیں کرتا ہے، اللہ پاک اس کی پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے، اس کو خوشیاں بھی دیتا ہے، اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب بھی ٹینشن ہو، پریشانی ہو، ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اسی کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. سبحان اللہ. یعنی اگر کسی کو یہ پسند ہے کہ وہ اللہ عز و جل کا محبوب بندہ بن جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ عز و جل سے دعا مانگے اور اس کے پاس جو مصیبت اور جو پریشانیاں آئی ہیں تو وہ ان پر بھی صبر کرے اور اللہ عز و جل کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے. جی راشد بھائی. ہاں بالکل. دیکھیے دعا مانگنے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کا قرب پاتا ہے. اللہ کو وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جو اللہ سے زیادہ دعا مانگتا ہے. یہ ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک کو پیارے بچوں وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جو اللہ سے زیادہ دعا مانگتا ہے. اور مصیبت پر جو صبر کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی بہت رحمت ہوتی ہے. اس سے اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابھی جو ہم نے پڑھا تھا نا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. اس سے جو اگلی آیت ہے پیارے بچوں، اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے ان بندوں پر جو انعام کیے ہیں ان انعامات کو اللہ پاک بیان فرماتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ لوگ ہیں جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں نا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی درود اور رحمت ہے. اور ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے اور وہ اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے اور وہی ہدایت پر بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ مصیبت پر صبر کریں، اللہ سے دعا بھی کریں، شکوہ نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے رہیں. مصیبتیں اسی نے دور کرنی ہے، خوشیاں اسی نے دینی ہے، ہر دکھ رنج غم اللہ نے دور کرنا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیں. پیارے بچوں جو صبر کرتا ہے وہ دنیا میں بھی بہت سکون میں رہتا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت میں اللہ پاک کی طرف سے ایسا اسے ثواب دیا جائے گا، ایسا اجر دیا جائے گا کہ دوسرے رش کریں گے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ہی اللہ پاک بھرپور بے حساب اجر دے گا. قیامت والے دن بے حساب بے انتہا ان کو اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا کہ دوسرے رش کریں گے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے دنیا میں صبر کریں. بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ جب دنیا میں صبر کرنے والے جو ہوں گے ان کو قیامت والے دن اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اللہ کے انعام ان پر ہوں گے، تو اس وقت یہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمارے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جاتا. ایک تمنا ہوگی کہ اس پر ہم صبر کرتے. تو پیارے بچوں صبر کرنے کی عادت بنائیے. صبر کرنے والا کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا. صبر سے ایک ہمت ملتی ہے، ایک حوصلہ ملتا ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ملتا ہے. جو بے صبرے ہوتے ہیں، صبر نہیں کرتے، تھوڑی تھوڑی بات پر گھبرا جاتے ہیں، وہ پھر بڑا کام نہیں کر پاتے. جیسے اب دیکھیے قرآن پاک آپ میں سے کئی بچے حفظ کر رہے ہوں گے، اب قرآن یاد کرنے میں مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، لیکن آپ صبر کر کے پڑھتے رہتے ہیں. ایک دن آتا ہے کہ آپ حافظ قرآن بن جاتے ہیں، اور حافظ قرآن بن کر
اب آپ کا مرتبہ بہت بڑھ جاتا ہے. حافظ قرآن قیامت کے دن ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم میں جانا لازم ہو چکا ہوگا. تو اس لیے ہم سب کو کوشش یہی کرنی ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اگر کبھی مصیبت آ جائے, پریشانی آئے, تو ہم نے صبر سے کام لینا ہے. اچھا رشید بھائی, صبر کے حوالے سے تو بات چل ہی رہی ہے. ان آیات کو بھی جو آپ نے آیات پڑھی ہیں, ان آیات کو سن کے ہمارا ذہن بنتا ہے کہ ہم صبر کریں گے, ہمیں مصیبت آئے گی ہم صبر کریں گے, پریشانی آئے گی ہم صبر کریں گے. بسا اوقات ہمیں کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ کر رہا ہوتا ہے, ہمارا دل توڑ رہا ہوتا ہے, اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت بھی صبر ہی کرنا چاہیے. ظاہر سی بات, اس وقت بھی صبر ہی کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارا دل توڑ رہا ہو اور اس وقت اگر آپ اسے معاف کر دیتے ہیں, اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کے سامنے ہو سکتا ہے اظہار نہ کرے, لیکن اسے یاد ضرور آئے گی کہ دیکھو میں نے اس کو برا بھلا کہا, میں نے اس کو تنگ کیا, اس نے جھگڑا نہیں کیا, مجھے معاف کر دیا. یہ صبر کرتا رہا اور ایک دن آتا ہے کہ وہ آپ سے معافی مانگنے لگتا ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دو, میں نے آپ کو بہت تنگ کیا, میں آپ کی چیزیں چرا لیتا تھا. وہ پھر کہتا کہ مجھے معاف کر دو, غلطی ہو گئی. تو اگر آپ اس سے جھگڑا کرتے ہیں, اگر آپ تھوڑی سی بات میں غصے میں آ جاتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, جھگڑا ہوں گے, آپس میں تلخ کلامی ہو جائے گی, نفرتیں دل میں بیٹھیں گی. ایک ہی کلاس میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے, تو اس طرح کی بہت ساری خرابیاں آ جاتی ہیں. تو ہمیں بہرحال صبر اور صبر سے کام لینا چاہیے. اسی طرح ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بہت تکلیفیں دی. آپ ایک جگہ ہے طائف مکے کے قریب, آپ وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے جب جایا کرتے تو وہاں پر لوگوں نے آپ کو بہت تکلیف دی, لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کو بد دعا نہیں دی. آپ مکے کی گلیوں میں ہوتے, وہاں بھی آپ کو ستایا جاتا, مدینہ شریف میں آپ تھے, وہاں بھی ایسے کئی معاملات ہوتے, لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا, صبر سے کام لیا. اور اس کا پھر انعام کیا ملا, لوگ آپ سے آج بھی محبت کرتے ہیں. کوئی بندہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو صبر ہی اچھا ہے, صبر ہی کرنا چاہیے. اچھا راشد بھائی, ایوب علیہ السلام نے بھی تو کتنا صبر کیا تھا. ہاں, ایوب علیہ السلام کا اچھا آپ نے یاد کروایا. ایوب علیہ السلام کا صبر تو مشہور ہے. اچھا پیارے بچوں, حضرت ایوب علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں, اور ان کے صبر کی تعریف تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, بے شک ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. اتنے صبر کرنے والے تھے. اور مبین بھائی, ان کو اجر اور مقام اللہ کی بارگاہ سے کتنا قیامت والے دن دیا جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے, خاص طور پر صبر کرنے والے, آپ کو پتا ہے کہ ان صبر کرنے والوں کے سردار کون ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں صبر کرنے والوں کے سردار حضرت ایوب علیہ السلام ہوں گے. آپ نے جن کا کہا نا ایوب علیہ السلام, تو یہ وہ جنت میں صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے. حضرت ایوب علیہ السلام کی تو کیا شان ہے, اللہ کے نبی تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, بی بی فاطمہ کے شہزادے ہیں, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. اب دیکھیے کہ کربلا میں جو واقعہ کربلا, پیارے بچوں آپ نے ہو سکتا ہے سنا ہو, واقعہ کربلا میں آپ پر بہت مصیبتیں آئیں. آپ کے ننھے شہزادے تھے علی اصغر, وہ شہید ہو گئے. آپ کے جوان بیٹے تھے حضرت علی اکبر, وہ شہید ہو گئے. آپ کے بھانجے بھتیجے, اور خود آپ پر بڑی پریشانی آئیں. آپ کی عمر مبارک 55 سال یا اس سے زیادہ عمر مبارک تھی آپ کی, اور اس حالت میں آپ بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, اتنی گرمی ہے, لیکن اس کے باوجود شکوہ نہیں زبان پر آیا. صبر کیا, اتنا صبر کیا, اتنا صبر کیا کہ اللہ پاک نے آپ کو پھر بڑا مقام دیا, شہید ہو گئے, لیکن صبر سے کام لیا. تو اس لیے جتنی بھی بڑی مصیبت آئے, پریشانی آئے, تو ہم جن کے ماننے والے ہیں, اہل بیت اطہار, صحابہ کرام, اللہ کے جو پیارے ہیں, تو ہم چونکہ ان کے ماننے والے ہیں, تو جس طرح وہ صبر کرنے والے تھے, وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے, اسی طرح ہمیں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. ماشاء اللہ راشد بھائی,
آپ نے تو ہمیں بہت معلوماتی باتیں بتائیں. تو پیارے بچوں, راشد بھائی نے آج ہمیں بہت ساری بہت پیاری پیاری باتیں بتائیں. تو اب جو ہے میں آپ لوگ ساتھ کچھ نیا کرنے والا ہوں. آپ کو کوئی ایک جملہ بولنا ہوگا جو صبر کے حوالے سے ہوگا, اور اس میں کوئی نیکی کی دعوت بھی ہو. ٹھیک ہے, بول لیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. جی پہلے کون کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد سعید رضا تاری ہے. جی صبر کرنے سے مدد ملتی ہے. جی ماشاءاللہ. اور صبر مومن کا ہتھیار ہے. ماشاءاللہ. جی اور کون کرے گا؟ صبر ایک خزانہ ہے. اچھا ماشاءاللہ, اچھا جملہ. صبر ایمان کا ایک ستون ہے. جی ماشاءاللہ. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. جی بالکل, صبر کا پھل بالکل میٹھا ہوتا ہے. صبر کرنے والوں کو لوگ پسند کرتے ہیں. جی جی بالکل بالکل صحیح آپ نے جملہ کہا. صبر کرنے والوں کو لوگ پسند کرتے ہیں. بالکل اور صبر نہ کرنے والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے. یہ بھی ایک ہے. صبر کریں گے لوگ پسند کریں گے, اور صبر نہیں کریں گے تو لوگ پھر آپ کو پسند نہیں کریں گے. ان کو پتہ یہ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں, تھوڑی تھوڑی بات پر ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں. وہ پنجابی کا ایک شعر ہے, چپ رہ سے تا موتی ملسن, صبر کرے تا ہیرے, پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو مصیبت آئے, پریشانی آئے, اگر آپ خاموش رہیں گے تو آپ کو موتی ملیں گے, اور اگر آپ صبر کریں گے ہیرے ملیں گے. اور اگر پاگلوں کی طرح, بے وقوفوں کی طرح چیختے چلاتے رہیں گے, نہ موتی ملیں گے نہ ہیرے ملیں گے, کچھ بھی نہیں ملے گا. نہ لوگ آپ سے محبت کریں گے, نہ لوگ آپ کو قریب بٹھائیں گے. جو آپ کے دوست ہیں وہ بھی آپ سے دور ہو جائیں گے. تو اس لیے صبر کرنا ہے, اللہ کی بارگاہ سے اجر لینا ہے. لوگ آپ سے محبت کریں گے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ہر دل عزیز ہو جائیں گے. لوگ آپ کو اپنے قریب بٹھائیں گے. تو پیارے بچوں ماشاء اللہ آج کا سلسلہ یقیناً آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. پسند آیا نا؟ اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ جو صبر کے حوالے سے آپ لوگوں نے جو نیکی کی دعوت کے جو جملے دیے ہیں آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے دیے ہیں. اور یہ صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ بڑوں کے لیے بھی, جو مدنی چینل کی ناظرین میں دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ہوگا کہ بچوں کی تو مصیبتیں پریشانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو ان کو بھی جو ہے ان پر صبر کرنا چاہیے. آمین. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رشید بھائی, قرآن و حدیث میں صبر کے حوالے سے اور کو فضائل بیان کیے گئے؟ ہاں, بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں صبر کرنے کے حوالے سے. جیسے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک جگہ فرمایا کہ بشیر الصابرین, صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دو. ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز سے مدد چاہو. کہیں ارشاد فرمایا گیا کہ صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن بے حساب اجر دیا جائے گا. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے والے کا جو عمل ہوتا ہے اس عمل سے زیادہ اسے بہتر اجر قیامت والے دن دیا جائے گا. اور احادیث کریمہ میں بھی صبر کے بڑے فضائل پیارے بچوں بیان کیے گئے کہ صبر جو ہے یہ آدھا ایمان ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک مبین بھائی ارشاد فرمایا کہ جس کے مال میں یا جان میں کوئی مصیبت آئے, کوئی پریشانی آئے, اور پھر وہ اس مصیبت کو, اس پریشانی کو پوشیدہ رکھے, ظاہر نہ کرے, صبر سے کام لے, تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس بندے کی بخشش فرما دے, اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ جو بندہ مصیبت پر صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے. اللہ کی اس پر کتنی رحمتیں ہوتی ہیں. ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کو پہنچنے والا کوئی غم یا کوئی دکھ یا تکلیف آتی ہے, اسے ملال اور اذیت ہوتی ہے, یہاں تک کہ فرمایا اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے, کانٹا پاؤں میں لگ جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صبر کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو اس لیے مبین بھائی صبر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. اچھا رشید بھائی, کبھی گھر میں ایک بھائی اگر جو ہے وہ بدتمیزی لڑائی وڑائی کرتا ہے تو دوسرے بھائی پہ جو ہے وہ الزام آ جاتا ہے,
तो जो है दूसरा भाई जो है वो फंस जाता है। तो अम्मी अब्बू जो है वो बड़े भाई को डांटते हैं, दूसरे वाले भाई को जो है। तो फिर उसमें दूसरे भाई को करना क्या चाहिए? हाँ, दूसरे भाई को सब्र ही करना चाहिए और बता भी देना चाहिए कि मैंने गलती नहीं की। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अम्मी अब्बू डांट दें, सजा दे दें, तो बच्चे को चाहिए कि सब्र से काम ले और बदतमीजी ना करे। बाद बच्चे होते हैं बोलना शुरू कर देते हैं ऊंची ऊंची आवाज से, मैंने नहीं किया, मैं ये थोड़ा करता हूँ, तो ऐसा फिर वो ऊंची आवाज से बोल पड़ते हैं। ये अच्छी चीज नहीं होती, इसमें फिर सब्र से काम लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऊंची आवाज से बात करेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो अम्मी अब्बू जो हमसे बहुत प्यार करते हैं उन्हें तकलीफ पहुंचेगी, दुख होगा कि देखो मेरा बेटा ये किस तरह की बातें कर रहा है। ठीक है, वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माँ बाप हैं, उनका हक होता है अगर वो हमें डांट लेते हैं। जाहिर सी बात है, जानबूझकर माँ बाप गलत नहीं डांटते। अब उनको जिस तरह की बात पता चली तो उसी अंदाज से वो डांटेंगे। तो बच्चों के लिए बहरहाल यही है कि वो सब्र से काम लिया करें। मिसाल के तौर पर आप जा रहे हो, आपको ठोकर लगी, पाँव में चोट आ गई, सब्र करें, ऊंची ऊंची चिल्लाएं ना, ऊंची ऊंची रोना ना शुरू करें। अच्छा, इसी तरह आप गाड़ी में जा रहे हो, आपको सीट नहीं मिली, वहां सब्र से काम ले, खड़े हो जाएं। अच्छा, इसी तरह आपने अम्मी अब्बू से कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दें, नहीं मिले आपको, आपने मिसाल के तौर पर 10 रुपए मांगे, आपको 5 रुपए मिल गए, सब्र करें। या नहीं मिले तब भी आप प्यारे बच्चों सब्र से काम लें, इसलिए कि आपने कुछ भी हो जाए सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। सब्र आपको दूसरों की नजरों में इंशाअल्लाह वो पसंदीदा बनाएगा। तो आपने यही एक सबक याद करना है कि हमने हर हाल में सब्र करना है, सब्र करना है और सिर्फ सब्र करना है। सिर्फ सब्र करना है। रशीद भाई, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सब्र के हवाले से आप मजीद कुछ वाक़या सुना दें। मुबीन भाई, सब्र करने के हवाले से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे वाक़यात हैं। आप ये देखिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में जब ऐलान नबूवत फरमाया, उसी वक्त से आपको तकलीफ देने का सिलसिला गैर मुस्लिमों की तरफ से शुरू कर दिया गया। इब्तिदाई सालों में जब हम मक्का शरीफ में थे तो वहां पर ऐसा भी मौका आया कि 3 साल तक आप एक जगह पर, शाबी अबी तालिब वो घाटी का एक नाम है, वहां पर 3 साल तक अपने गुलामों के साथ वहां पर रहे। पानी नहीं मिलता था, पानी की बड़ी परेशानी होती थी, खुराक बड़ी रोक दी गई थी, इस तरह बहुत आपको तकलीफें दी गई। आप मक्के में जाते, मक्के की गलियों में जब आप जाते तो वहां भी आपको तकलीफ दी जाती। गज़वा ओहद में नबी पाक अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हो गए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राह हक में इतनी तकलीफें दी गई कि आपको कत्ल करने की कोशिशें की गई। यहाँ तक के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने एक मरतबा जब आपसे कहा कि भतीजे, आप जो लोगों को ये जो दीन की तरफ बुला रहे हो ये छोड़ दो, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद रखें तब भी मैं दीन का काम करता रहूंगा, तब भी मैं इस काम से रुकूंगा नहीं, सब्र करते रहे। लेकिन इसके बावजूद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बद्दुआ नहीं दी, बल्कि ताइफ में जब आका अलैहिस्सलाम को इतना सताया गया तो उस वक्त एक फरिश्ता प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया और उसने आकर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दें तो मैं दोनों तरफ के जो पहाड़ हैं इनको मिला दूं, जितने लोग हैं यहाँ पर वो सारे बर्बाद हो जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह पाक की तरफ से रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। फरमाया अगर ये लोग ईमान नहीं लाते तो इनकी आने वाली नस्लें ईमान लेकर आएंगी। ये था हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक अंदाज, वो सब्र से काम लिया करते थे। प्यारी अम्मी जान सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी जात के लिए इंतकाम नहीं लिया, कभी भी किसी से बदला नहीं लिया। तो हमें इससे यही सबक मिलता है कि अगर कोई हमें तकलीफ पहुंचाए, हमारी जात का अगर नुकसान होता है, हम सब्र से काम लें। उसमें हम ये ना करें कि फौरन बदला लेना शुरू कर दें। जैसे हम लोगों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं कि वो थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्से में आ जाते हैं और फिर तंग करते हैं, लोगों के सामने भी तंग करते हैं और फिर कभी छुपकर उसको तंग करते हैं। तो यूं नहीं करना चाहिए,
اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لینا چاہیے، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، انشاءاللہ اس سے بڑا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جیسے گاڑی میں آپ بیٹھے ہوں اور آگے ٹریفک جام ہو جائے تو اس میں بھی صبر سے کام لینا چاہیے، یہ نہیں کہ منہ سے کچھ بولنا، جیسے بچے بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں، بڑے بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کو غصہ آئے، تھوڑی جھنجھلاہٹ ہو، اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں، تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ صبر سے بہرحال کام لینا چاہیے، اور ہم چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی باتیں بھی مانتا ہے، جس طرح اس کے محبوب کرتے ہیں تو انسان پھر اسی طرح کرتا ہے۔ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تربیت ہی کا اثر ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ان صحابہ پر بھی اگر کبھی مصیبت آتی، کبھی تکلیف آتی تو وہ صبر سے کام لیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول ہیں، آپ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کا جو آقا تھا وہ کافر تھا، غیر مسلم تھا، وہ آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیتا تھا، سخت گرمی میں آپ کو وہ یعنی پتھروں پر لٹا دیتا تھا، اتنا آپ کو ستاتا تھا، لیکن آپ صبر سے کام لیتے تھے، صبر کرتے تھے۔ اللہ نے صبر کا اجر ان کو کتنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عاشقوں کا امام بنا دیا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بن گئے، اور ایسے پھر یہ مرتبے والے بنے کہ لوگ آج بھی اپنے بچوں کے نام بلال برکت کے لیے رکھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ بلال نام بڑا پیارا نام ہے، اور بلال نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مرتبہ زبان پر بھی آیا، تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان پیاروں کی پیاری ادائیں اپنائیں، صبر سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، اور اپنے غصے کو کنٹرول کریں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے سلسلے کا وقت ہوا ختم۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ فی امان اللہ، صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔